اب آپ کی مجبوری بن جائے گا کہ آپ اپنے سٹیجوں پر کہیں گے فیضان روافض زندہ باد، فیضان روافض زندہ باد، فیضان روافض زندہ باد۔ اگر نہیں زندہ باد کہو گے تو آپ جھوٹے قرار پاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سارا دین رافضیوں سے لیا ہے۔ 16,000 حدیثیں تو صرف، اور وہ بھی معمول بہا ہیں، وہ یہ دین آپ نے روافض سے لیا ہے، شیعوں سے لیا ہے۔ اور آپ ہر ایک کو ایرانی ہونے کا ایجنٹ کہتے ہو، ایرانی ایجنٹ ہونے کا تانا دیتے ہو۔ یہ سارے محدثین ایران کے خمیر سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس رافضیت کا آپ واویلا کرتے ہیں، یہ فقیر نے شیشہ دے دیا ہے آپ کو۔ آپ جو حدیثیں پڑھ کر عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں، وہ حدیثیں ہیں جو روافض کا فیضان ہیں، رافضیت کا فیضان ہیں۔ 16,000 حدیثیں صرف آپ کی سیاستہ میں روافض کا فیضان ہے، غالی شیعوں کا فیضان ہے، سادہ شیعوں کا فیضان ہے۔ اگر رافضیت اتنی ہی پلیت ہے تو مہربان اپنی حدیثوں سے، حدیث کی کتابوں سے یہ رافضیت تو نکالے نا۔ یہ تو ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلوف کرتا، ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا تھا محبت مومن کرے گا اور بغض کون رکھے گا مگر منافق۔ کہتے ہیں لیکن بات الٹ ہے کہ جو بغض رکھنے والے ناصبی ہیں ان کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں، اور جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافضی شیعہ کہہ کے ان کی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کی ہیں۔ ہونا الٹ چاہیے تھا۔ یہ بڑی لاجیکل بات کیا، اور ابن حجر اسقلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو حضرت علی کے بارے میں تھا کہ مومن محبت کرے گا، بغض منافق رکھے گا، لہذا سینٹرڈ تو علی کے گرد ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی محبت میں تھوڑا غلوف بھی کر لیتا نا، ہم کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے ہی محبت کی ہے نا، لے لو اس کی حدیث۔ ہم نے کیا کیا؟ جو بغض رکھنے والے تھے، جو لانتے کرنے والے تھے ناسبی، ان کی حدیثیں لے لی کہ ہے تو ناسبی لیکن صدوق ہے۔ پوائنٹ میں وزن کتنا ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے اور پریشان کن بات ہے کہ یہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ حضرت علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ محبت علی والوں کی حدیثیں لی جاتی اور بغض علی والوں کی حدیثیں چھوڑی جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا ناسبیوں کی حدیثیں لی ہیں ہمارے محدثین نے اور محبت علی والوں کو غالی شیعہ کہہ کے حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ بڑی پوائنٹ کی بات کی ابن حجر اسقلانی نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کٹر روافض کی طرف سے اور نیم روافض کی طرف سے اور روافض کے اعلیٰ کار لوگوں کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے اجماعی معتقدات کے اوپر آئے دن رقیق حملے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ روافض نے تو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف بولنا ہی ہے۔ بعض ایسے لوگ جو اپنے لیے اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، لیبل اہل سنت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن روافض کے اعلیٰ کار بن کے وہ اہل سنت و جماعت کے اجماعی اور متفق علیہ معتقدات کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو اپنے لیے بریلویت کا بھی ساتھ ٹائٹل استعمال خاص موقعوں پر اپنی ضرورت کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن ان کا اہل سنت و جماعت بریلویوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی نظروں میں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اہل سنت کے اجماعی عقیدوں کے خلاف بولتے ہیں۔ جیسے فضل ہمدرد رافضی، جو کہ پہلے تقیہ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، اب کھل کے سامنے آ گیا، اور اسی طرح ایک صداقت فریدی نامی ایک رافضی، اس نے بھی اہل سنت کے اجماعی معتقدات کے خلاف زبان تان دراز کی، علماء اہل سنت کے خلاف بہت ساری خلاف واقعہ باتیں کی ہیں، اور ایک بہت بڑا بلنڈر مارا اور یہ کہا کہ یہ جو اہل سنت کی کتب احادیث ہیں،
یہ فیضان روافظ ہیں، یہ انہیں فیضان روافظ زندہ باد کا نعرہ مارنا پڑے گا، انہیں فیضان ایران زندہ باد کا نعرہ مارنا پڑے گا، اور یہ دعویٰ کیا کہ 16,000 احادیث سیاہ ستہ کتب ستہ کے اندر روافظ کا فیضان موجود ہیں، فتاوی رضویہ کے اندر 600 احادیث ہیں، 600 مقامات ہیں جہاں فیضان روافظ جاری ہے، تو تمہیں کل کو فیضان روافظ زندہ باد کا نعرہ مارنا پڑے گا، اور روافظ کی تائید کرنے کی کوشش کی۔ اور رافضیوں کے حوالے سے جو اہل سنت کا آئمہ اہل سنت کا اور اہل سنت کے اکابرین کا موقف ہے، اس کو غلط قرار دینے کی ایک ناپاک جسارت کی ہے۔ ہمارے عوامی سطح پہ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو کسی کا بیان کلپ سن لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ کسی بدعقیدہ کی بات نہیں سننی چاہیے۔ اب جب لوگ سن لیتے ہیں تو پھر فوراً ان کی تمنا ہوتی ہے کہ بس اس کا کسی نہ کسی صورت میں جواب ہونا چاہیے۔ ایک طرف یہ صداقت فریدی رافضی ہے جو کہتا ہے کہ سارا کا سارا اہل سنت کا جو احادیث کا ذخیرہ ہے یہ فیضان روافظ ہے، اور دوسری طرف مرزا جلوی بالکل 180 ڈگری پہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ محدثین اہل سنت نے ناسبیوں سے تو اپنی احادیث کی کتابوں کے اندر روایات ذکر کی ہیں، لیکن رافضیوں کو غالی شیعہ کہہ کے ان کی روایت کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ مرزا جرمی کہتا ہے کہ شیعوں کی روایتیں محدثین نے لی نہیں ہیں، اور یہ صداقت فریدی رافضی کہتا ہے کہ ساری کی ساری جو کتابیں اہل سنت کی ہیں یہ شیعہ کی روایات اور رافضیوں کی روایات سے بری پڑی ہیں۔ جبکہ روافظ کے بارے میں ائمہ اہل سنت کا موقف کیا ہے اس کی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی دلائل اور حوالہ جات کی روشنی میں تفصیل بیان کروں گا، اور متقدمین کا روافظ کے بارے میں موقف کیا ہے، متاخرین کا کیا ہے۔ متقدمین رافضی اور اہل تشیع کا لفظ کن پر بولتے تھے، متاخرین کے ہاں کن کے ہاں بولا جاتا ہے، بدعت صغرا، بدعت کبریٰ اور بدعت مکفرہ، بدعت مفسقہ، اس کی تمام تر تفصیلات محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں۔ جہاں تک محدثین کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کی شروط ہے، تو ائمہ محدثین نے جو حدیث کے صحیح ہونے کی 5 شرائط بیان کی ہیں کہ سند اس کی متصل ہو، راوی عادل ہو، تام الضبط ہو، اس کے اندر علت قادحہ موجود نہ ہو، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ یہ 5 شروط ہیں، ان میں سے دوسری شرط جو 3 وجودی شرائط ہیں، 2 عدمی شرائط ہیں، ان 3 وجودی شرائط میں سے دوسری شرط ہے کہ راوی عادل ہو۔ راوی کا عادل ہونا یہ حدیث صحیح کے لیے شرط ہے، اور عدالت کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کے اپنے کریکٹر اور کردار کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی راوی کے اندر ایسی بدعت پائی جاتی ہے جو بدعت اعتقادی ہے تو اس سے بھی اس کی عدالت کے اوپر فرق آتا ہے، یا اس کے اندر ایسا کوئی برا کریکٹر یا کردار، خوارم مروہ کوئی عمل وہ کرتا ہے، ایسا کام پایا جاتا ہے تو اس سے اس کی عدالت جو ہے اس پر فرق آتا ہے۔ اور یاد رہے کہ محدثین اور ائمہ دین نے جو احادیث کو قبول کرنے کے لیے، قبول و رد کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں، ان کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے، بعض قرآن و سنت سے ڈائریکٹ ثابت ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو انہوں نے اپنے اجتہادات سے شرائط و ضوابط انہوں نے بیان کی ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، فتبینوا تو پس تم اس کی تحقیق کر لو، اس کی تحقیق کر لو۔ اس کی تحقیق کرنے کا حکم ہے جب فاسق خبر لے کے آئے، یعنی جو ساقط العدالہ شخص ہے اس کی خبر کو کی تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا۔ محدثین نے جو عدالت راوی کو شرط رکھا ہے تو اس کی اصل یہ ہے کہ راوی کا عادل ہونا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اب جو روافظ ہیں، جو بدعات اسلام کے اندر شروع میں نکلی ہیں، اول بدعت حدثت فی الاسلام بدعت الخوارج والشیعہ، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو اسلام کے اندر ابتدا میں شروع میں بدعات جاری ہوئی ہیں وہ روافظ اور خوارج کی بدعت ہے، رافضیوں کی بدعت ہے، خوارج کی بدعت ہے۔ اب رافضیوں کے بارے میں ائمہ محدثین کا موقف یہ ہے کہ رافضیوں کی متقدمین
روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جو رافضیت کے اندر غلو کے مرتکب تھے بالخصوص۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقدمہ میں روایت نمبر 32 کے تحت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعو حدیث عمرو بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، فرماتے ہیں کہ عمرو بن ثابت کی احادیث کو چھوڑ دو، فإنہ یسب السلف، کیونکہ وہ سلف کو گالیاں دیتا تھا، سلف کو برا کہتا تھا۔ جو سلف کو برا کہے، جو گزرے ہوئے بزرگوں کو برا کہتا ہے، بالخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں زمانے تان دراز کرتا ہے، اس کی روایت کو لینے کے والے سے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے جو سلف کو گالیاں دیتا ہے، سلف کو برا کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ روافظ ان کے اندر سر فہرست ہیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، طلحہ، زبیر، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، ان صحابہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ گالیاں تو پیچھے رہ گئی، یہ تو صحابہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو ان کی روایت کو محدثین نے پھر جو اس قسم کے غالی راوی ہیں ان کی روایت بالاتفاق قابل قبول نہیں ہے۔ اسی صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 27 بیان کی ہے۔ امام محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ اولاً ابتداً صحابہ اور تابعین کے دور میں سند کے راویوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا تھا۔ فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، جب امت کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، قالوا سموا لنا رجالکم، تو انہوں نے کہا، یعنی یہ دور صحابہ اور دور تابعین کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ روایت کے راوی کا ذکر کرو کہ روایت کون بیان کر رہا ہے۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُم، دیکھا جاتا کہ وہ حدیث بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو ان کی احادیث کو لے لیا جاتا۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُم، اور دیکھا جاتا کہ وہ بدعتی ہے، وہ اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم کے دو مقامات سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے، محدثین کا یہ موقف ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ سے امام بیہقی المدخل الی علم السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 پہ، اور قاضی عماد الاسلام ابو العلا سعید بن محمد بن احمد الاستوائی النسابوری المتوفہ 432 ہجری اپنی کتاب الاعتقاد کے صفحہ نمبر 190 پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ بدعتی راوی سے کیا روایت لے لی جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممن کان عدلا فی ہواہ، کہ اگر وہ بدعتی ہے لیکن وہ عادل ہے، اس معنی میں کہ وہ جو دیانت کے بظاہر تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والا ہے، یعنی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اگرچہ اس کے اندر بدعت موجود ہے لیکن وہ روایت بیان کرنے میں صداقت سے کام لیتا ہے اور جھوٹا نہیں ہے، تو فرماتے ممن کان عدلا فی ہواہ الا الشیعہ، ہر بدعتی سے جو کہ بظاہر عادل ہو، دیانت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، اس سے روایت لے لو، الا الشیعہ، مگر شیعہ سے روایت نہیں لینی۔ کیوں؟ فإن اصل عقدہم تدلیل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ شیعہ کا اصل بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو نعوذ باللہ تعالی گمراہ قرار دینا ہے، تو چونکہ اس کا بنیادی عقیدہ ہی ہے کہ اس نے ہر صورت میں صحابہ کو گمراہ قرار دینے کی کوشش کرنی ہے، تو امام اعظم فرماتے ہیں الا الشیعہ، الا الرافضہ، بھی بعض روایات کے اندر ذکر موجود ہے لفظ کا کہ رافضی سے روایت نہیں لینی، شیعہ سے روایت نہیں لینی، کیونکہ اس کا اصل عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ گمراہ قرار دینا۔ اور امام مالک کے نزدیک روافض کا حکم کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر سورۃ الفتح شریف کی آیت نمبر 29 کے تحت لیغیظ بہم الکفار، جہاں اللہ رب العزت نے پیچھے صحابہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے ذریعے سے کافروں کو جلائے، ان کو ساڑے، اس آیت کے تحت حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ انتزع الامام مالک رحمہ اللہ، اس آیت سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نتیجہ نکالا ہے، فی روایت عنہ، جو ان سے ایک روایت ہے، کیا نتیجہ نکالا؟ بتکفیر الروافض الذین یبغضون الصحابہ،
کہ ایسے رافضی جو حضور کے صحابہ کی نعوذ باللہ تعالیٰ بغض دل میں رکھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی اس آیت سے ان کی تکفیر کیا کرتے تھے۔ قال لأنہم یغیظونہم، فرمایا کہ اس لیے کہ یہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ ومن غاظ الصحابہ فہو کافر لہذا الآیہ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے کافر قرار پاتا ہے۔ ووافقہ طائفۃ من العلماء علی ذالک، اور علماء کے ایک گروہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں موافقت کی ہے۔ والاحادیث فی فضائل الصحابۃ والنہی عن التعرض لہم بمساءۃ کثیرہ، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں صحابہ اکرام کے فضائل میں اور ان کی برائیاں بیان کرنے کے حوالے سے ممانت جو ہے اس پر کثیر احادیث موجود ہیں۔ وَيَكْفِيهِمْ ثَنَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے قرآن میں جو ان کی ثنا بیان کی ہے اور ان کے لیے اپنی رضوان و رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، صحابہ کے لیے یہی کافی ہے۔ امام مالک کا موقع بھی آ گیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی کے اندر 20,905 نمبر، اور اس کے علاوہ علامہ ہبۃ اللہ لالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387 پہ، یہ میرے پاس دارالحدیث القاہرہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، اس میں 387 نمبر کے اوپر روایت موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ما ارا احدا اشہد بالزور من الرافضہ، فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے دیکھے ہیں لیکن رافضیوں سے بڑھ کر میں نے جھوٹا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روافض کو جھوٹا قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے رافضیوں سے بڑھ کر میں نے جھوٹا کسی شخص کو نہیں دیکھا، یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ابو بکر خلال اپنی کتاب السنہ کے اندر لکھی ہے، السنہ میں روایت نمبر 782 ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا اس شخص کے بارے میں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہتا ہے، سألت ابی عن رجل شتم رجلا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ما اراہ علی الاسلام، جب آپ سے پوچھا گیا تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں ان کو اسلام پر نہیں سمجھتا، ان رافضیوں کو جو حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، میں ان کو اسلام پہ سمجھتا نہیں۔ چاروں ائمہ کا موقف آ گیا کہ روافض وہ ہمارے ائمہ اربعہ کی نگاہ کے اندر بھی ان کا جو سٹیٹس ہے وہ میں نے حوالہ جات کی روح سے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام محمد بن سیرین کا قول پیش کیا اور امام عبداللہ بن مبارک ان کا قول پیش کر کے یہ بتا دیا کہ رافضیوں کی روایت اہل سنت کے جو متقدمین ہیں ان کے ہاں ہرگز مقبول نہیں تھی، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب خلق و افعال العباد، اس میں صفحہ نمبر 11 روایت نمبر اس میں 40 ذکر کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں برابر سمجھتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں میں کسی رافضی جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں، یعنی جہمی اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کسی یہودی یا کسی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ امام بخاری، امام مسلم کا موقف، چاروں ائمہ کا موقف بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور یہ روافض جھوٹ بولنے میں اس قدر جری اور بے باک ہوتے ہیں، ائمہ محدثین کے اقوال بھی اور خود روافض کی اپنی کتابوں سے میں حوالہ جات پیش کروں گا کہ ان کے ہاں اپنے مد مقابل اپنے مخالف کے اوپر جھوٹ بولنا بھی کار ثواب ہے، جنت میں جانے والا اور اس کی آخرت کی بہتری کا سبب ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے کہ اگر اپنے مخالف کے اوپر جھوٹ بولا جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاصول من الکافی، روافض کی معتبر ترین کتاب الاصول من الکافی، صفحہ نمبر 375 پہ ایک روایت موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ روایت مقبول نہیں، البتہ یہ رافضیوں کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے اور یہ ان کا مذہب ہے۔ اس روایت کو ملا باقر مجلسی نے میرات العقول میں صحیح قرار دیا اور اس کی صحت کے اوپر
جو روافض کے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کے حوالہ جات موجود ہیں کہ انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس روایت میں یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ اس میں فرمایا کہ اذا رأیتم اہل الریب والبدع من بعدی فاظہروا البراءۃ منہم واکثروا من سبہم۔ فرمایا اس میں یہ ہے کہ جب تم کسی بدعتی کو اور کسی ایسے شخص کو جو متردد ہے اس کو دیکھو تو اس سے براءت کا اظہار کرو اور اس کو برا کہو، اس کو گالی دو، والقول فیہم والوقیۃ، اور اس کی غیبت بیان کرو، اس کی برائی بیان کرو، وباہتوہم، اور اس پر جھوٹا بہتان لگاؤ۔ کیوں؟ کئی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تاکہ وہ اسلام کے اندر کوئی فساد نہ ڈالے، فساد کی تمنا نہ رکھے، وَيَحْذَرَهُمُ النَّاسِ، اور لوگ اس سے بچے رہیں، وَلَا يَتَعَلَّمُوا مِن بِدَعِهِمْ، اور لوگ اس کی بدعت کو نہ سیکھے۔ جو بندہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھے گا، وَيَرْفَعُ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کی وجہ سے اگر تم اپنے مخالف کے اوپر جھوٹا الزام لگاؤ گے، جھوٹا بہتان لگاؤ گے، تو پھر اس کی وجہ سے ایک تو تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں آخرت میں درجات تمہارے بلند کر دے گا۔ یہ ہے روافض کے ہاں اپنے مخالفین کے بارے میں جھوٹ گڑنے کا نظریہ اور عقیدہ۔ تو جن کا مذہب ہی اپنے مخالفین کے اوپر جھوٹ گڑنے کا ہو، جھوٹ بولنے کا ہو، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں ساتھ ملا دوں، شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے خوئی، السید ابو القاسم الموسوی الخوئی، جس کو بہت بڑا شیعوں کے ہاں یہ لقب دیا جاتا ہے۔ اس کی کتاب ہے صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاءات، سوالوں کے جوابات دیے ہیں صراط النجات کے اندر۔ اس کے صفحہ نمبر 447 پہلی جلد میں سوال کیا گیا، حل یجوز الکذب علی المبدع او مروج الضلال فی مقام الاحتجاج علیہ، جب کسی گمراہ شخص، بدعتی شخص، اس کے اوپر حجت قائم کرنی ہو تو آیا کہ مقام احتجاج میں اس بدعتی اور اس گمراہ شخص کے اوپر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ تو اذا کان الکذب یدحض حجتہ، جب جھوٹ اس کی حجت اور دلیل کو پھسلا دے، ویبطل دعاویہ الباطلہ، اور اس کے باطل دعووں کو باطل کر دے، تو کیا مخالف کے خلاف جھوٹ بولنا جائز ہے؟ تو شیعہ کے عالم خوئی نے لکھا، اذا توقف رد باطلہ علیہ جازا، کہا کہ اگر مخالف کا رد اسی پر موقوف ہو کہ جھوٹ بولے بغیر مخالف کا رد نہیں ہو سکتا، جازا، تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ جھوٹ کی ہم نے شکایت کی، ہمیں جواب ملا، تقیہ ہم نے کیا تھا، ہمیں ثواب ملا۔ جن کے مذہب کے اندر جھوٹ بولنا نہ صرف جائز ہو بلکہ عبادت ہو، بلندی درجات کا سبب ہو، آخرت میں نیکی، حسنات اور خیر کا ثواب ملنے کی ان کو بشارتیں دی جا رہی ہوں، بتائیں کہ پھر وہ کس دھڑلے کے ساتھ وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے خلاف جھوٹ بولتے ہوں گے۔ اب روافض کا یہ سٹیٹس ہے ائمہ محدثین کے نزدیک، جو میں نے حوالہ جات پیش کیے، اور رافضیوں کی اپنی کتابوں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روافض آیا کہ واقعہ جھوٹ بولتے تھے؟ تو یقیناً روافض جھوٹ بولتے تھے۔ ایک حوالہ میں صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر 3707 نمبر حدیث امام بخاری لے کے ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق کو حکم دیتے ہیں، اقدو کما کنتم تقدون فانی اکرہ الاختلاف، اہل عراق تم وہی فیصلہ کرو جو تم پہلے فیصلہ کرتے تھے، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، فانی اکرہ الاختلاف، میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں، حتی یکون للناس جماعہ، حتیٰ کہ لوگوں کے لیے جماعت ہو، جمعیت ہو جائے، او اموت کما مات اصحابی، یا میں دنیا سے گزر جاؤں جیسے میرے ساتھی دنیا سے چلے گئے۔ فکان ابن سیرین، امام محمد بن سیرین، وہی امام ابن سیرین جو حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں، یرا ان عامۃ ما یروی علی علی الکذب، امام ابن سیرین فرماتے ہیں اس سلسلہ میں حضرت علی سے جو روایت کیا گیا ہے وہ حضرت علی پر جھوٹ باندھا گیا ہے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو خلفائے راشدین کی مخالفت کے حوالے سے جو رافضیوں نے روایات بیان کی ہیں، وہ رافضیوں نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھا ہوا ہے۔
اور پھر روافظ کی اپنی کتابوں کے اندر جن میں سے رجال کشی اٹھا کر دیکھ لیں، اس رجال کشی کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 491 کے اوپر امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن سعید نامی ایک شخص تھا، وہ میرے والد حضرت امام محمد الباقر پر جھوٹ بولتا تھا، اس کے ساتھی میرے والد کے اصحاب کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ یا خذون القتب من اصحاب ابی، وہ میرے والد کے ساتھیوں سے ان کی کتابیں لیتے، فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى الْمُغِیرَةِ، اور وہ جا کے مغیرہ کو کتابیں دے دیتے تھے، فَكَانَ يَدُسُّ فِيهَا الْكُفْرَ وَالزَّنْدِقَةَ، اور مغیرہ بن سعید اس میں کفر اور الحاد ملا دیتا تھا، وَيُسْنِدُهَا إِلَى أَبِي، اور اس کی سند میرے والد کی طرف نسبت کر دیتا تھا، ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَى أَصْحَابِهِ، پھر اس کو اپنے ساتھیوں کی طرف دے دیتا کہ تم لے جاؤ، وَيَأْمُرُهُمْ أَن يَبْثُوهَا فِي الشِّيَعِ، اور کہتا کہ جا کے اس کو شیعوں کے اندر پھیلا دو، فَكُلَّمَا كَانَ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي مِنَ الْغُلُوِّ فَذَاكَ مَا دَسَّهُ الْمُغِیرَةُ بْنُ سعید فِي كُتُبِهِمْ، کہتے ہیں کہ میرے والد کی کتابوں کے اندر جو کچھ بھی میرے والد کی کتابوں کے اندر غلو موجود ہے، وہ اسی طریقے سے شیعوں کے اندر ان لوگوں نے، جو مغیرہ بن سعید نامی وغیرہ ہے، ان لوگوں نے ملایا ہوا ہے۔ تو ائمہ اہل بیت کی طرف بہت ساری باتیں جھوٹی منسوب کی گئیں، اور بہت جھوٹ ان کے نام پر بولا گیا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جھوٹ بولا گیا، اور یہ روافظ کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ملائی گئی ہیں، اور خود روافظ کی اپنی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ روافظ کی روایت کا ائمہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر ان تمام حوالہ جات کی روح سے۔ پھر ائمہ محدثین کے مختلف اس سلسلہ میں موقف اور آراء ٹھہری۔ متقدمین کے حوالہ جات میں نے پیش کیے، وہ تو علی الاطلاق بدعتی کی روایت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، اور یہ جو بدعتی ہے اس کا تعلق صرف روافظ کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ بدعتی راوی چاہے ناسبی ہو، چاہے خارجی ہو، چاہے وہ بدعتی راوی رافضی ہو، کسی بھی بدعتی نظریے اور عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو اس کی روایت کے بارے میں علماء کے مختلف آراء اور ان کے مختلف موقف رہے۔ کئیوں نے علی الاطلاق بدعتی راوی کی روایت کو ریجیکٹ کر دیا، کئیوں نے اس میں روافظ کا استثناء کرتے باقی کی قبول کر لی، روافظ کی ریجیکٹ کر دی، اور اس کی پھر وجہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ روافظ کی ریجیکٹ کیوں کی گئی، اور کئیوں نے پھر روافظ کی کیٹیگریاں بیان کی کہ یہ رفض کے اندر غلو، تشیع کے اندر غلو کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، اس کی تمام تر تفصیلات مختصر اور جامع انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سلسلہ میں جو مرزا جیلمی نے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ کہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رافضیوں کی روایت کو قبول کر لیا جاتا اور ناسبیوں کی روایت کو قبول نہ کیا جاتا، کیونکہ حدیث موجود ہے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اس حدیث کا تقاضا تو یہ تھا کہ رافضی کی روایت کو، جو حضرت علی کی محبت میں غلو کرتا ہے، اس کی روایت کو قبول کر لیا جاتا، اور ناسبی کی روایت کو قبول نہ کیا جاتا جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے۔ یہ تو ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلو کرتا، ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا تھا محبت مومن کرے گا اور بغض کون رکھے گا مگر منافق۔ کہتے ہیں لیکن بات الٹ ہے کہ جو بغض رکھنے والے ناسبی ہیں ان کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں، اور جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافضی شیعہ کہہ کے ان کی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کی ہیں۔ ہونا الٹ چاہیے تھا۔ یہ بڑی لاجیکل بات کیا، اور ابن حجر عسقلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو حضرت علی کے بارے میں تھا کہ مومن محبت کرے گا بغض منافق رکھے گا، لہٰذا سینٹرڈ تو علی کے گرد ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی محبت میں تھوڑا غلوب بھی کر لیتا نا، ہم کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے ہی محبت کی ہے نا، لے لو اس کی حدیث۔ ہم نے کیا کیا، جو بغض رکھنے والے تھے، جو لانتے کرنے والے تھے ناسبی، ان کی حدیثیں لے لی کہ ہے تو ناسبی لیکن صدوق ہے۔ پوائنٹ میں وزن کتنا ہے؟ لہذا حالانکہ ہمارے محدثین نے ایسا نہیں کیا۔ مرزا جیلمی کی آپ جہالت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ یہ جو روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی 240 نمبر روایت ہے، یہ روایت خود رافضی سے ہے۔
صحیح مسلم کے اندر 240 نمبر روایت ہے، اور اس میں ایک راوی ہے عدی بن ثابت۔ عدی بن ثابت کا سٹیٹس کیا ہے؟ امام ذہبی اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء کے اندر یہ لے کے آئے ہیں، اس کا ترجمہ 4084۔ عدی بن ثابت تابعی کوفی شیعی جلد۔ امام ذہبی کہتے ہیں یہ تابعی کوفی ہے اور کٹر قسم کا شیعہ ہے، ثقۃ مع ذالک، اس کے باوجود ثقہ ہے، وکان قاص الشیعہ و امام مسجدہم، یہ شیعوں کا قصہ گو شخص تھا اور شیعہ کی مسجد کا امام تھا عدی بن ثابت۔ قال المسعودی ما ادرکنا احدا اقوا بقول الشیعہ من عدی بن ثابت۔ مسعودی کہتے ہیں کہ شیعہ کے قول کے ساتھ میں نے عدی بن ثابت سے بڑھ کر کسی شخص کو نہیں دیکھا، اور اس کے نسب کے اندر اختلاف ہے۔ وقال ابن معین شیعی مفرط، امام ابن معین یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ عدی بن ثابت یہ مفرط شیعہ تھا، اور دارقطنی نے کہا رافضی غالن، یہ غالی رافضی تھا عدی بن ثابت، جو کہ صحیح مسلم کی 240 نمبر جو حدیث ہے اس کا راوی ہے۔ امام بخاری نے بھی عدی بن ثابت سے صحیح بخاری کے اندر روایت کو ذکر کیا۔ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر متابعات میں یہ 240 نمبر روایت لے کے آئے ہیں۔ جس روایت کے بارے میں مرزا جلمی یہ پڑھ کے اصول بیان کر رہا ہے کہ امام ابن حجر نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ائمہ محدثین نے ناسبیوں کی روایت کو قبول کیا لیکن رافضیوں کی روایت کو قبول نہیں کیا، تو یہ جو تم حدیث پڑھ رہے ہو یہ خود رافضی کی روایت ہے۔ عدی بن ثابت رافضی ہے، جس سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں 240 نمبر روایت کو ذکر کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اصول صحیح مسلم کے اندر روایات کو ذکر کرنے کا یہ ہے کہ وہ پہلے اصالتاً صحیح مسلم کے اندر اصالتاً روایات کو لے کے آتے ہیں، ایک دو روایتیں اصالتاً لے کے آتے ہیں، اور جو پہلے اصالتاً روایات امام مسلم لے کے آتے ہیں ان روایات کو لانے میں امام مسلم صحت کا التزام کرتے ہیں، اور اس میں اس راوی سے روایت لے کے آتے ہیں جو حفظ و اتقان میں اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور بعد میں جو متابعات میں روایت لے کے آتے ہیں خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ جو بعد میں روایات لے کے آؤں گا، تو فرماتے ہیں بعد میں جو روایت میں لے کے آؤں گا متابعات میں، ان میں ایسے راویوں سے بھی روایتیں لے کے آؤں گا جو کہ کمزور قسم کے راوی ہیں اور جن کے ضبط کے اندر یا کوئی اور کسی وجہ سے ان کے اندر کوئی کمی موجود ہے۔ تو یہ روایت 240 نمبر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متابعات میں لے کے آئے۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ کا اجتہاد ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس روایت کو ذکر کر دیا۔ بہرحال روایت یہ عدی بن ثابت سے ہے، اور عدی بن ثابت جو ہے وہ غالی مفرط شیعہ ہے، اور شیعی جلد ان کے الفاظ ائمہ محدثین نے لکھے ہیں کہ وہ کٹر قسم کا شیعہ تھا عدی بن ثابت، جس سے یہ روایت صحیح مسلم کی امام مسلم لے کے آئے۔ اب امام ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے جو مرزا جرمی نے یہ کہا کہ انہوں نے وہ گلٹ فیل کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے محدثین کو نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ مرزا جرمی کا یہ بات اس کا دعویٰ بالکل سراسر جھوٹ اور کذب اور افتراء پہ مبنی ہے۔ یہ کتاب ہے امام ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب، یہ میرے ہاتھ میں دارالحدیث القاہرہ کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 6 ہے، اور اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 90 اور 91 پہ اسی حوالے سے امام ابن حجر عسقلانی لمازہ بن زبار الازدی راوی کا ترجمہ ذکر کر کے یہ بحث کرتے ہیں، اور یہ سوال قائم کیا امام ابن حجر عسقلانی نے۔ امام ابن حجر کا سوال تو مرزا نے نقل کر دیا، لیکن جو جواب انہوں نے دیا مرزا نے اس جواب کو ذکر نہیں کیا۔ اس کا آگے جواب دیا ہے کہ ہمارے ائمہ محدثین نے باقی جو بدعتی راوی ہیں ان راویوں سے روایت کو لیا، اور روافض کی جو غلو کرنے والے ان کی روایت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ فَأَكْثَرُ مَنْ يُوصَفُ بِالنَّسْبِ يَكُونُ مَشْهُورًا بِصِدْقِ اللہجہ وَالتَّمَسُّكِ بِأُمُورِ الدِّیانَہ۔ ناسبی اگرچہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ چیز ناسبیوں کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ ناسبی جھوٹ نہیں بولتے، اگرچہ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں۔ وَالتَّمَسُّكِ بِأُمُورِ الدِّیانَہ، اور امور دیانہ کا تمسک کرنے والے ہوتے ہیں۔ ناسبی اگر کوئی روایت بیان کرتا ہے
اس کی روایت کو اگر قبول کیا ہے، آگے تفسیر بھی بیان کروں گا کہ اس کی کیٹیگریاں کی ہیں علماء نے، تو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ امور دیانت سے تمسک کرنے والا اور سچ بولنے والا ہوتا ہے، بخلاف من یوصف بالرفض، برخلاف رافضیوں کے، فإن غالبہم کاذبون، کیونکہ ان کی غالب جو اکثریت ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں جو حدیث نمبر 235، 36، 37، 38، 39، یہ 5 احادیث امام مسلم لے کے اصالتاً، اور اس تمام احادیث کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے حوالے سے فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار کا بغض یہ منافقت کی علامت ہے۔ انصار سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ اصالتاً۔ اور یہ جو 240 ہے یہ مطابعات میں لے کے آئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انصار سے کوئی بغض کیوں رکھے گا؟ اس لیے رکھے گا کہ انصار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مدد کی ہے، صحابہ کی نصرت کی ہے۔ جو بغض رکھنے والے تھے وہ اس لیے بغض رکھتے تھے، اس لیے کہا جو بغض رکھنے والا ہے اس کے اندر منافقت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں ناسبی مولا علی سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے برعکس ہے، جو منافقین تھے انصار سے بغض رکھتے تھے اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کی مدد کی، اور جو ناسبی حضرت مولا علی سے بغض رکھتے ہیں وہ اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ انہوں نے اصحاب کی مدد نہیں کی۔ یہ ناسبیوں کا موقف ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں ان الناسبات اعتقدوا ان علی رضی اللہ عنہ قاتل عثمان او کان اعان علیہ، نعوذ باللہ تعالیٰ ناسبی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو قتل کیا، یا نعوذ باللہ تعالیٰ قتل کرنے پر ان کی مدد کی قاتلین کی۔ تو ناسبیوں کا جو مولا علی سے بغض تھا وہ ان کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے ظام کے مطابق وہ دیانتاً بغض تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم رائٹ ہیں اور ہم حق پر ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت علی سے بغض رکھنے میں، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کی مدد کیوں نہیں کی۔ تو یہاں جو بغض تھا وہ مدد نہ کرنے کی بنیاد پر تھا، اور منافقین کا جو بغض تھا وہ مدد کرنے کی بنیاد تھا، اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو اب حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا جواب دیا پوری تفصیل کے ساتھ کہ روافظ کی روایت کو قبول کیوں نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ان کے اندر اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ ان کی روایت کو قبول اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی اکثریت جھوٹی ہوتی ہے، اور یہ ان کی کتابوں سے بھی بات ثابت ہے۔ اور اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری کے مقدمہ میں عدی بن ثابت کے حوالے سے ہی ایک جملہ بیان کیا، بلکہ اس سے پہلے میں ایک عبارت آپ کے سامنے حافظ ابن حجر اسقلانی کی رکھ دوں۔ یہ مقدمہ سے 544 نمبر صفحہ ہے، جو میرے پاس قدیمی کتب خانہ سے نسخہ موجود ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بدعت کی تقسیم کی ہے، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ، یعنی کوئی بھی بدعتی راوی ہو، چاہے وہ ناسبی ہو، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ جہمی ہو، یا کسی بھی عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو فرماتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ جو راوی بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے اس کی روایت تو بالاتفاق مردود ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ جس کے عقیدے کے اندر کفر موجود ہو، بدعت مکفرہ کا مرتکب ہو، اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا ہے بدعت مفسقہ کا مرتکب، تو فرماتے ہیں اس میں ائمہ محدثین مختلف ہو گئے کہ اگر بدعت مفسقہ کا مرتکب یعنی اس کی بدعت یا گمراہی اس درجے کی ہے کہ کفر تک نہیں پہنچتی، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ موصوفاً بالدیانت والعبادہ، خلاف مروت کوئی کام نہ کرتا ہو اور دیانت و عبادت کے ساتھ موصوف ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جھوٹا نہ ہو، خلاف مروت کام نہ کرتا ہو، اور بظاہر دیانتدار ہو، اگرچہ وہ بدعتی ہے، اس بدعتی راوی کی روایت کو قبول کرنے میں علماء کا ایک طبقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مطلقاً روایت قبول ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ مطلقاً اس کی بھی روایت قابل قبول نہیں۔ اور تیسرا موقف یہ بیان کیا، فرماتے ہیں والثالث والتفصیل، تیسرے موقف کی تفصیل ہے کہ وہ بدعتی راوی اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے والا ہے یا بدعتی راوی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں اگر وہ دعوت دیتا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور دعوت نہیں دیتا تو اس کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْأَعْدَلُ، اور یہی مذہب زیادہ انصاف پہ مبنی ہے۔ وَصَارَتْ إِلَيْهِ طَوَائِفُ مِنَ الْأَئِمَّةِ،
اور آئمہ کے بہت گروہ اس طرف گئے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں ابن حبان نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اس پر محدثین کا اجماع ہے، لیکن پھر امام ابن حجر فرماتے ہیں نہیں، اس میں نظر ہے، ایسی بات نہیں، اجماع کا دعویٰ تو نہیں ہے۔ بہرحال بہت سارے محدثین اس طرف گئے ہیں کہ بدعتی راوی کی روایت اگر اس کے مذہب کی داعیہ یعنی دعوت دینے والی نہ ہو تو قبول کر لی جائے گی، اور اگر ہے تو پھر قبول نہیں کی جائے گی۔ اب عدی بن ثابت جو صحیح مسلم کی 240 نمبر روایت کے مرکزی راوی ہیں، ان کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے اور اس کا ذکر کر کے 595 نمبر صفحے پہ امام ابن حجر فرماتے ہیں وما اخرج له فی الصحیح شیء مما یقوی بدعتہ۔ عدی بن ثابت کی صحیح بخاری میں امام بخاری جتنی روایت لے کے آئے ہیں، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو اس عدی بن ثابت کی بدعت کو تقویت دیتی ہو۔ امام بخاری نے تتبع کیا اور اجتہاد سے اپنی جو ہے نا وہ تمام تر توانائیاں صرف کر کے دیکھا کہ اس عدی بن ثابت کی وہ روایت نہیں لانی جو بدعت کی دائی ہو اور بدعت کو تقویت دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ ایسی کوئی روایت صحیح بخاری میں عدی بن ثابت سے نہیں لے کے، اگرچہ عدی بن ثابت کے بارے میں محدثین کے اقوال موجود ہیں کہ یہ رافضی ہے اور رافضیت اور تشیع میں غلو کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح کی تقسیم امام ذہبی نے میزان الاعتدال کی جلد نمبر 1 بالکل شروع آغاز میں جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 118 اور 119 پہ کی ہے۔ یعنی امام ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ، اور انہوں نے کہا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت کبریٰ اور بدعت صغریٰ۔ جو بدعت کبریٰ کا مرتکب ہے اس کی روایت بالاتفاق مردود ہے، اور جو بدعت صغریٰ کا مرتکب ہے اس کی روایت کو محدثین نے قبول کیا ہے۔ اور پھر یہ جو تشیع اور رفض کا اطلاق ہے، کہتے ہیں کہ سلف کے ہاں جو تشیع اور رفض کا اطلاق ہے، فشیع الغالی فی زمان سلف و عرفہم ہوا من تکلم فی عثمان و زبیر و طلحۃ و معاویہ و طائفۃ ممن حارب علیٰ۔ سلف کی زبان میں، سلف کے زمانے میں رافضی یا شیعی غالی اسے کہا جاتا تھا جو صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضرت مولا علی کے مقابلے میں ان پہ طعن کرنے والا تھا اور ان کو نعوذ باللہ برا کہتا تھا۔ اور والغالی فی زماننا و عرفنا، ہمارے زمانے میں جو غالی شیعی ہے وہ ہے هو الذی یکفر هؤلاء السادہ، جو ان سردار صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے اور شیخین سے تبری اختیار کرتا ہے، اور ایسا جو غالی شیعہ ہے فہذا ضال المؤثر، کہتے ہیں کہ وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ یعنی وہ ہمارے ہاں جس کے لیے رافضی کا اطلاق کیا جاتا ہے، یہاں اطلاق بدل چکا ہے، سلف کے اندر اطلاق کا جو ہے وہ معاملہ اور تھا۔ تو یہ تمام تر تفصیلات آئمہ محدثین نے بدعتی راوی بالخصوص شیعہ اور رافضی راوی کے حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں۔ مطلقاً رافضی کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر رافضی بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے اور بدعت کبریٰ کا مرتکب ہے تو اس کی بالاتفاق روایت مردود ہے۔ ہاں بدعت صغریٰ یا بدعت مفسقہ کا مرتکب ہے، اگر وہ اپنے مذہب کا داعی نہ ہو تو اس کی روایت کو قبول کیا ہے، اگر مذہب کا داعی ہو تو اس کی وہ روایت محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ متاخرین کا کیا مذہب ہے، متقدمین کا کیا مذہب ہے، بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ میں نے بیان کر دیا۔ اب صداقت رافضی کا یہ کہنا کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ رافضیت کا فیضان ہے، تو ان کتابوں کے اندر دیگر بدعتی راویوں کی روایتیں بھی محدثین نے لی ہیں، لیکن انہی شرائط اور انہی ضوابط کے ساتھ لی ہیں جو بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔